نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندے کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ بندہ اس بات کا اقرار اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ اس میں عقیدہ توحید کا اعلان ہے کہ عبادت ہماری صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ہے اور مدد بھی ہم صرف اور صرف اللہ پاک ہی سے چاہتے ہیں۔ اور مزید اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دیہاتی شخص مسجد نبوی آیا اور اپنے اونٹ کو باہر چھوڑ کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد جب باہر آیا تو باہر جو ہے اس کا اونٹ غائب ہے۔ اب اس نے دعا مانگنا شروع کیا کہ اللہ میرے ذمہ جو کام تھا عبادت کرنا وہ تو میں نے کر لی، اب جو ہے اس کے بعد تیری طرف سے جو ہے مدد کی ضرورت ہے، مدد کر لے۔ اسی دعا میں مصروف تھے کہ ایک شخص نے اس کے اونٹ کو پکڑا ہوا لا کر اس کو حاضر کر دیا۔ تو اس لیے ہم اللہ پاک کی مدد تو چاہتے ہیں اور اللہ کے طرف سے آسانیاں چاہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ہم ادا کر رہے ہیں، یا اس حق کی ادائیگی کے لیے ہم کوئی جستجو اور محنت کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں بندے نے اللہ رب العزت سے مدد بھی طلب کی ہے اور اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں عبادت خالص اللہ پاک کے لیے کرتا ہوں۔ اور چونکہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں بندے کو مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے بندے نے اللہ پاک کی تعریف کر لی اور پھر جو ہے اپنی عبادت کا بھی اظہار کر لیے کہ اللہ میں عبادت تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے، اور کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط مستقیم جو ہے وہ بندہ مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے۔ ہدایت کے کئی معنی جو ہے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک ایسی ہدایت ہے جو تمام مخلوقات کو عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مخلوق کو اللہ پاک نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اسی کام میں لگائے ہیں۔ مثلا سورج کی ایک ذمہ داری ہے، چاند کی ایک ذمہ داری ہے، دن رات کے آنے کی ایک ذمہ داری ہے۔ اب یہ مخلوقات جو ہیں ان ذمہ داریوں میں لگی ہیں، یہ بھی ایک ہدایت ہے لیکن یہ عام ہے۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے تمیز اور فرق ہو سکتا ہے، کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں مسلمان ہیں انہوں نے ہدایت کو اپنا لیے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے تو انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیے۔ اور ایک ہدایت پھر ایمان لانے کے بعد پھر مزید اس میں ترقی کرنا اور نیک اعمال کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگنا۔ تو چونکہ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں نیک اعمال کی توفیق ہم مزید اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم اللہ پاک سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت والے رستے پر چلا دے۔
کیونکہ ایک ہدایت کا معنی جو ہے راستہ بتانا، وہ یہ ہے کہ ویسے ہی بندہ جو ہے زبانی طور پر کسی کو منزل کا پتہ بتا دے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر منزل تک پہنچا دے۔ تو اب اس ایک اعتبار سے تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، تقریباً روزانہ جو ہے فرض نمازیں، واجب، سنن اور اسی طرح نوافل، اگر ان سب کو ملا کے تو کوئی 50 مرتبہ تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ بندہ جو ہے نماز میں ہے اور اتنے رکعتیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ اس نے وضو بھی بنا لیا، مسجد بھی آ گیا، نیت بھی باندھ لی، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے ہدایت کا راستہ بتا دو، ہدایت تو مل گئی۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معنی بھی مراد ہے کہ ہدایت والے راستے پر ہمیں چلا دیں، منزل تک ہمیں پہنچا دیں، اور وہ بھی صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صراط مستقیم اس راستے کو کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو۔ ایک تو ویسے بھی سیدھا راستہ جو ہے وہ منزل تک پہنچنے میں جو ہے اس میں بندہ مختصر وقت میں پہنچتا ہے، اور پھر مزید یہ کہ اس راستے پہ چلنا بھی آسان ہو۔ تو یہ صراط مستقیم جو ہے بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ پھر صراط مستقیم جب بندے نے مانگ لیا تو یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ صرف اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا کہ صرف کتاب کو پڑھ لے، بلکہ جس طرح کتاب ضروری ہے اسی طرح جو ہے اس کے سمجھانے والے اور اس پر عمل کرنے والے یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے والوں کے اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں جو ہے بیان کیے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن لوگوں پر اللہ پاک نے انعام کیے ہیں وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے جن بندوں پر انعام فرمایا ہے جو انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہیں، ان کے راستے پر مجھے چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس پر مجھے چلا، حضرات صحابہ کا جو راستہ ہے اس پر مجھے چلا دیں، شہداء کا جو راستہ ہے اس پر مجھے چلا دیں۔ یہ اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلاؤ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے ہیں۔ مغضوب علیہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ غلط راستے کو اختیار کرتے، اور ضالین وہ ہیں کہ جو جہالت کی بنا پر جو ہے غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اور ضالین سے مراد جو ہے نصارہ ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اور ان کا راستہ اور طریقہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر انعام نہیں ہوا ہے، جو گمراہ ہیں اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو مسلمان نماز میں تو اللہ رب العزت سے یہ مانگ رہا ہے کہ یہود کا طریقہ اور نصارہ کا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے ان کے طریقوں پر نہ چلا دیں۔
انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا طریقہ اور راستہ مجھے پسند ہے، اس پر مجھے چلا دی۔ لیکن یہ تو نماز کے اندر پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران پڑھتا ہے، عملی طور پر خود جو ہے کس راستے پہ نکلا ہے؟ عملی طور پر جو ہے مسلمان نے یہود کا طریقہ اپنایا ہے یا نصارہ کا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی ان کی مشابہت سے اعتراض فرمایا۔ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا گیا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملائیں گے، تاکہ یہود کے ساتھ جو ہے مشابہت نہ آ جائیں اور ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو یہ عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے، اور جب کہ ہمارا حال یہ ہے کہ عبادت تو درکنار، ہم بدعملی میں، اللہ کے نافرمانی میں، گناہوں میں ہم نے ان کے طرز و طریقے کو اختیار کیا کہ عمومی معاشرے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، ایک یہودی بستی اور آبادی میں رہنے والے لوگ اور مسلمان بستی اور آبادی میں رہنے والے لوگ، ان کے ظاہری شکل و صورت، ان کا رہن سہن، طرز زندگی، ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، جبکہ مسلمان اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ نہ چلا، لیکن عملی طور پر جو ہے اپنے اس طلب کے جو ہے خلاف خود کر رہا ہے۔ تو بہرحال جس طرح جو ہے بندہ ظاہری الفاظ سے مانگتا ہے، اسی طرح جو ہے دل سے بھی اللہ پاک سے مانگے، اور عمل کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اس طریقے کو اپنا لیں کہ صحیح جو منعم علیہم ہے، جن پر انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے کو بندہ اپنا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں، اور پھر امت میں جو ہے صدیق، صداقت کا جو مرتبہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صداقت کو اپنا لیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کے ذریعے سے بندہ جو ہے اپنے کاموں کو بگاڑتا ہے۔ کاروبار کی بنیاد جھوٹ پہ ہے تو اس کاروبار میں برکت نہیں ہے، وہ کاروبار پریشانی کا، اور وہ آمدنی جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے۔ اور اگر بنیاد جو ہے وہ سچائی ہے تو اس میں برکت ہے اور وہ اطمینان کا باعث ہے، جبکہ روزی کمانے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اطمینان، سکون حاصل ہو جائے، اور طریقہ جو ہے پھر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے اسی آمدنی سے اور اس سرمایے سے ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچ لیں کہ جو اصل طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور آپ نے بیان فرمایا، صحابہ نے اس کو عمل میں لایا، تابعین نے، علماء نے، فقہاء نے عمل میں لایا، اور امت کے جو ہے نیک طبقے نے عمل میں لایا، یہ جو ہے یہ طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے تو دنیا میں بھی ہم امن میں رہیں گے، اور عالم برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔